آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں، طالوت اور جالوت کی۔ یہ صرف کوئی پرانا قصہ نہیں ہے، جی نہیں۔ بلکہ یہ کھوج ہے کہ کیسے بظاہر بالکل ناممکن حالات میں ایک غیر متوقع ہیرو حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ بالکل، اور اس میں آپ دیکھیں طاقت، ایمان، قیادت، ان سب پر بڑے گہرے سبق ہیں۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ضرور۔ اچھا، اس کہانی کا پس منظر سمجھنا وہ بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک تبدیلی آئی۔ نبوت ایک خاندان میں تھی، بادشاہت دوسرے میں۔ اچھا۔ پھر ایک وقت آیا جب ان پر جالوت نام کا ایک وہ بہت طاقتور اور ظالم حکمران تھا، قوم عمالقہ سے وہ مسلط ہو گیا۔ اس نے ظلم تو کیا ہی، لیکن اہم بات یہ کہ اس نے ان سے وہ تابوت سکینہ بھی چھین لیا تھا۔ اوہ، تابوت سکینہ، وہ تو بہت مقدس تھا ان کے لیے نا؟ جی بالکل، اس میں انبیاء کی نشانیاں تھیں، متبرک چیزیں تھیں۔ بنی اسرائیل کے لیے تو وہ فتح اور سکون کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جالوت، اتنا بڑا جنگجو جس کے نام سے کہتے ہیں ہزاروں کی فوج کانپتی تھی، وہ ایک نوجوان چرواہے کے ہاتھوں کیسے شکست کھا گیا؟ ہاں، یہی تو حیرت انگیز بات ہے۔ آئیے ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ جی۔ تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل وہ اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں اللہ کے حکم سے، تاکہ ہم جالوت کی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا۔ اللہ کا حکم آیا اور طالوت کو چنا گیا۔ اب طالوت جو تھے وہ علم میں، جسمانی طاقت میں تو بہت اچھے تھے، لیکن شاہی خاندان سے نہیں تھے۔ اوہو، تو پھر تو اعتراض ہوا ہوگا فوراً۔ بالکل وہی ہوا۔ بنی اسرائیل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو شاہی نسل سے نہیں، اور مالی طور پہ بھی تو یہ بہت امیر نہیں تھے۔ نسب اور دولت ان کی بنیاد پر اعتراض کیا۔ لیکن حضرت شموئیل علیہ السلام نے واضح کیا کہ بھئی دیکھو، بادشاہت تو اللہ دیتا ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ نے طالوت کو دو چیزوں میں فوقیت دی ہے، علم میں وسعت اور جسمانی طاقت۔ اور پھر وہ نشانی والی بات؟ جی، اللہ نے نشانی بھی ظاہر کی۔ وہ جو چھینا ہوا تابوت سکینہ تھا نا، وہ فرشتوں کے ذریعے واپس آ گیا، اور یہ طالوت کی قیادت پر ایک طرح سے الہامی مہر تھی۔ واہ، تو لشکر تیار ہوا، طالوت اسے لے کر نکلے، لیکن اصل امتحان تو ابھی باقی تھا، وہ نہر والا واقعہ، ہے نا؟ بالکل، وہ صرف پیاس بجھانے کا معاملہ نہیں تھا، وہ اصل میں اطاعت اور نظم و ضبط کا ایک بہت سخت امتحان تھا۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، سخت گرمی تھی، لشکر پیاسا تھا، حکم یہ تھا کہ نہر سے صرف ایک چلو پانی پینا ہے، بس۔ صرف ایک چلو؟ اتنی پیاس میں؟ جی، اب 80,000 کا لشکر تھا، اکثریت نے ظاہر ہے حکم نہیں مانا، انہوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ہمت جواب دے گئی، آگے بڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں رہا۔ صرف آپ یقین کریں 313 افراد تھے جنہوں نے حکم کی پوری پابندی کی۔ صرف 313؟ 80,000 میں سے؟ جی ہاں، اور یہی وہ 313 تھے جنہوں نے نہر پار کی اور آگے بڑھے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ یہ تعداد غزوہ بدر کے مسلمانوں کی تعداد کے بالکل برابر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کامیابی تعداد میں نہیں، اطاعت میں ہے۔ بالکل یہی سبق ہے۔ تو یہ چھوٹی سی جماعت، یہ 313 لوگ میدان جنگ میں پہنچے، اور سامنے وہ دیو ہیکل جالوت، اس کی جسامت، اس کا اسلحہ سنا ہے بہت بھاری بھرکم تھا۔ جی ہاں، بہت۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ صرف اس کے خود کا وزن یعنی ہیلمٹ کا کوئی 5,000 مسقال تھا، اور نیزے کے پھل کا وزن 600 مسقال، مطلب اتنا بھاری کہ عام آدمی اٹھا نہ سکے۔ باپ رے! تو ظاہر ہے اسے دیکھ کر وہ لوگ جنہوں نے نہر پر حکم توڑا تھا وہ تو بالکل ہی ڈر گئے، کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں۔ لیکن وہ 313؟ وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم پر ہمیں فتح عطا فرما۔ اسی دوران طالوت نے بھی حوصلہ بڑھانے کے لیے اعلان کیا، کہا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اسے آدھی سلطنت ملے گی اور میری بیٹی کا رشتہ بھی۔ اور تب وہ نوجوان چرواہا سامنے آیا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ جی بالکل، نوجوان تھے، چرواہے تھے، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا، بس ایک گوپھن یعنی غلیل تھی۔ یہ تو منظر ہی ناقابل یقین لگتا ہے، ایک طرف وہ دیو قامت جنگجو، دوسری طرف یہ نوجوان چرواہا غلیل کے ساتھ۔ یقیناً جالوت نے جب انہیں دیکھا تو ظاہر ہے حقارت سے ہنسا کہ میرے مقابلے میں یہ بچہ،
اسے اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا بھروسہ تو اللہ پر تھا۔ بالکل، انہوں نے جواب دیا اور پھر بسم اللہ پڑھ کر اپنے غلیل سے ایک پتھر مارا۔ اور وہ پتھر؟ وہ پتھر سیدھا، بالکل سیدھا جا کر جالوت کی پیشانی پر لگا اور ایسا لگا کہ اس کے سر کو چیرتا ہوا بھیجے سے ہوتا ہوا پیچھے نکل گیا۔ اللہ اکبر! وہ دیو قامت جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا، زمین پر گر گیا۔ اور اس کی فوج؟ جالوت کے گرتے ہی اس کی فوج میں ایسی بھگدڑ مچی کہ بس سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ جی ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت دی، اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا۔ پھر طالوت کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بنے اور اللہ نے انہیں نبوت کے عظیم مرتبے سے بھی نوازا۔ تو وہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں پہلے ایسے شخص ہوئے جنہیں بادشاہت اور نبوت دونوں ایک ساتھ ملے؟ جی بالکل، واحد شخصیت۔ اس پورے قصے میں اصل پیغام کیا ہے؟ سب سے بڑا سبق؟ دیکھیں، اصل پیغام تو یہی ہے کہ اصل طاقت نہ جسمانی قوت ہے، نہ تعداد، نہ اسلحہ۔ اصل طاقت اللہ پر کامل ایمان، توکل اور اس کے حکم کی پیروی میں ہے۔ یہ واقعہ بار بار یہی یاد دلاتا ہے کہ جب اللہ کی مدد ہونا تو کمزور سے کمزور بھی طاقتور سے طاقتور پر غالب آ سکتا ہے۔ یہ بات تو آج بھی اور اتنی ہی سچ ہے۔ جب ہمیں زندگی میں بڑے چیلنجز نظر آتے ہیں، بظاہر ناقابل شکست مشکلات، بالکل۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بھائی ظاہری اسباب سے مت گھبراؤ، اللہ پر یقین رکھو، اس کی اطاعت کرو اور میدان میں اتر جاؤ۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا اکثر ہماری جو ظاہری کمزوریاں ہوتی ہیں وہی ہماری اصل غیر متوقع طاقت کا ذریعہ نہیں بن جاتی؟ گہری بات ہے۔ اور یہ کہ ایمان وہ کیسے بالکل ناممکن نظر آنے والے حالات کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔